من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله اچھا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ اچھی بات وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، جلدی جلدی سنو فاسٹ، خذوا حذرکم، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، فانفروا ثبات، تم نکل پڑو، ثبات، چھوٹی چھوٹی، اگر گروہ اور جماعتوں کی ضرورت ہے تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں لے کر نکل جاؤ، او انفروا جمیعا، یا پھر اگر بڑی تعداد چاہیے تو پھر سب نکل جاؤ، بڑی بڑی جماعتیں لے کر نکل جاؤ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو نکلنے میں دیری کرتے ہیں، جنگ اور جہاد میں نکلنے کے لیے دیری کر دیتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، بس اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قال، تو وہ پیچھے رہنے والا بندہ کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، میرے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، میں ان کے ساتھ نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو فتح اور جیت ہوتی ہے تو لَيَقُولَنَّ، وہ کہتا ہے، وہ ضرور بھی ضرور کہے گا یا کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ ایسی باتیں بولتا ہے وہ کہ تمہارے اس کے بیچ میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اس پر افسوس کرتا ہے۔ پیچھے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولے تھے؟ اللہ رسول کی اطاعت کرنے کے بارے میں اللہ حکم دیے تھے، اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ حکم پیچھے بولے تھے۔ تو یہاں کیا ہے، آج کے سبق میں کیا ہے؟ جنگ اور جہاد میں نکلنے کے بارے میں ہے۔ تو جنگ اور جہاد میں کون نکلتے ہیں، کون نہیں نکلتے؟ بس اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے بندے جنگ میں نکلتی، منافق قسم کے لوگ جنگ میں جہاد میں نکلنے سے پیچھے رہتے، ان کی ہمت نہیں رہتی نکلنے کے واسطے۔ دیکھو وہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو منافقوں کی اللہ عادت بتاتے ہیں۔ منافق لوگوں کی مزاج اور عادت کیا ہے بولو؟ جب جنگ میں نکلنا ہوتا تو وہ لوگ جنگ میں نکلتے نہیں، منافق لوگ، منافق کا تو معلوم نہیں، شام میں ایک پیچھے رہتے ہیں، تو یہ لوگ ہے نہیں، جنگ میں نکلنے کا ہو تو اس وقت لوگ نکلتے نہیں۔ یہاں دیکھو آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو، دشمن سے مقابلے کے لیے کیا کرو، تیار ہو جاؤ، ہتھیارات تیار کر لو، تیار ہو جاؤ ہتھیارات سے لیس ہو کر دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار رہو۔ تو ہاں سنو بھائی، دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہتھیارات لے کر، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ جہاد کی دو قسمیں جنگ کی، ایک قسم ہے دفاعی جہاد اور ایک قسم ہے اقدامی جہاد۔ دفاعی جہاد کسے بولتے ہیں؟ دفاعی جنگ اور جہاد، دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہا، ہمارے گھر توڑ دے رہا، ہماری پراپرٹیاں لوٹ لے رہا، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلا رہا، ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلا رہا، اور بچوں کو مار دے رہا، عورتوں کو مار دے رہا، ظلم کر رہا دشمن، تو اس وقت ہمیں ڈیفنس اور دفاع کے لیے ہم بھی ہتھیار ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ اسے بولتے، دشمن پہلے حملہ کر دیا، بچاؤ کے لیے اگر ہم تیر تلوار اٹھاتے ہیں تو اسے بولتے دفاعی جنگ۔ پہلے دشمن حملہ کیا، ہمارے گھر توڑ دے رہا، ہماری پراپرٹیاں لوٹ لے رہا،
ہمارے گھر چھین لے رہا، ہماری مسجدوں پر حملہ کر رہا، تو اس وقت میں ہمیں بھی اگر میدان میں اتر کر آ جائیں گے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ دفاعی جنگ۔ مسلمان خود پہلے کر کو اگر میدان میں اتر جائیں گے تو اسے بولتے ہیں اقدامی جنگ، پہلے مسلمان لڑنے کے لیے اترنا۔ اب یہ دفاعی جنگ کب ہوتی ہے اور اقدامی جنگ کب ہوتی ہے؟ دفاعی جنگ دشمن آ کر خراب کر رہا، گاؤں خراب کر دے رہا اور دکانوں کو توڑ دے رہا، مسجدوں کو توڑ دے رہا، گھروں کو توڑ دے رہا، تو اس وقت میں اپنی گاؤں کی حفاظت کے لیے، اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہم کو بھی میدان میں اترنا پڑے گا۔ تو ان کیا بول کر جنگ میں پہلا ان کیا سو ان مارنے کے لیے پہلے اترا میدان میں، تو ہمیں بچانے کے لیے بعد میں ہمیں بھی ہاتھ میں تیر تلوار لے رہے سو، یہ دفاعی جنگ ہے۔ اقدامی جنگ کسے بولتے؟ زمین میں فتنہ فساد مچانے والے لوگ طرح طرح کے انداز سے فتنہ فساد مچاتے رہتے ہیں، تو فتنہ فساد کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے ان کی دشمنوں کی اور یہ نفس پرست لوگ، خواہش پرست لوگ، یہ لوگ من میں ایسے کے کام کرتے رہتے ہیں، برے لوگ تو ان کی شان شوکت کو ختم کرنے کے لیے اقدامی جنگ پہلے ہمیں سے اترنا پڑتا میدان میں۔ سن لگا؟ دفاعی جنگ کسے بولتے؟ دشمن پہلے حملہ کر رہا، بعد میں ہمیں بچانے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اترنا میدان میں، حملہ کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ اقدامی جنگ، دشمن لوگ زمین میں فتنہ فساد مچاتے رہتے ہیں، برائیاں پھیلاتے رہتے ہیں، تو ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کی شان شوکت کو ختم کرنے کے لیے، ہمارا سکہ جمانے کے لیے پہلے سمجھ اترنا میدان میں، اسے بولتے ہیں اقدامی جنگ۔ سن میں آ گئے؟ اچھا، اللہ بھائی بول رہے سو یہاں، لیکن تیار رہنا، اقدامی جنگ ہو یا پھر کون سی بھی جنگ ہو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ تیار رہنا ہے، اپنے بچاؤ کا سامان لے لینا، ہمیں ہمارے ساتھ رہنا۔ اس لیے ذرا واکنگ جاکنگ کراٹا کنفو کیا سیکھ لے کر ہو بولنے کا۔ مسلمان لوگ بڑے عجیب ہے، ان کی پوری تاریخ دیکھو تو ان کے صحابہ کی، ان کے بزرگوں کی پوری جنگوں کی ہمت کی ہے، لیکن آج کے مسلمانوں میں ہمت اس نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ، ہمارے نبیاں کیسے تھے؟ جب ڈرتے نہیں تھے جنگ میں جانے کے لیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ڈرتے نہیں تھے۔ اب ہمیں لوگ فجر کچھ نہیں آتے، ہمیں لوگ ہمیں کیا جاکنگ کریں گے، کیا ہمیں ایکسرسائز کریں گے، کیا ہمیں کنف سیکھیں گے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک ویڈیو آیا تھا فون میں، ایک عورت ہے نہیں جاتی ہے ایسا، ایک گھر میں سے یا آفس میں سے باہر نکلتی ہے، ایسا بیٹھا ہے، اب بیٹھا کے بازو میں ذرا جگہ ہے، 2-3 جنے نیچے کھڑو ہے، ایک جنا بیٹھا کے اوپر سے آ کو جاتی رہتی ہے نیچے سے ایسا، اس کی بیگ ایک جنا کھٹ لیتا، نیچے ہے سو آدمی، اس کے بعد پھر سب جنے لپٹ لیتی ہیں، اسے لپٹ لیتا نہیں، سب کو مارتی ہے، سب کو مارتی ہے، لاتا سی ہاتھوں سے پڑ جاتی ہیں سب جنے بھی، بعد میں اٹھ کو ہے سب جنے بھی ہاتھاں جوڑ کو اسے اس کی بیگ سے دے ڈالتے۔ عورتیں سیکھتی ہیں کنفو کراٹا۔ ہمارے پاس ہمارے صحابہ کی تاریخ ہے، سو جب ریال ہمیں کسی کے سامنے ڈرنا نہیں، چکنا نہیں، دشمنوں کے سامنے تو کیا کرنا، اپنا ہمارے پاس دفاعی ڈیفنس کی ہمارے پاس طاقت رہے، کچھ بڑے۔ اس کے بعد دیکھو منافق لوگ کیا کرتے، جہاں ضرورت ہے چھوٹی جماعت بھی چلے گی تو دشمنوں سے ہمیں جیت پا سکتے، تو پھر چھوٹی جماعت دشمنوں سے لڑنے کے لیے جنگ کا موقع ہو تو نہیں، دشمن لوگاں بلک ہے، پھر تمہارا کو بھی بلک لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر بڑی لوگ بلک کی جماعت اور بڑے بلک کے لوگوں جانا ہے۔ آگے دیکھو منافق لوگاں کیا کرتے، جنگ میں جہاد میں جانے سے وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، جاتے نہیں، ان لوگوں دیر لگا دیتی ہیں، نہیں آتے وہ لوگ۔ اور دوسری بات کیا، لوگ خود تو جاتے نہیں لیکن جاتے سنا کو بھی جان دیتے نہیں، منافق لوگوں کا مزاج ہے۔ جیسا کہ جنگ احد میں، غزوہ احد میں منافق لوگ جنگ میں تو جانے کا ارادہ نہیں تھا، اگر ایسا بول کر گئے ہوئے تو بھی جاتے سو آدمیوں کو بھی نہیں پکڑ لے گا، کو بھڑکا کو پیچھے کا واپس بلا لے گئے، 300 لوگوں کو واپس بلا لے گئے منافق لوگ۔ تو ایسا منافق لوگوں کے ساتھ کیا جنگ میں جاتے نہیں، دوسری بات کیا جانے والوں کو بھی جان دیتے نہیں، بزدل لوگ ہیں، انہوں گئے تو بھی کیا واسطے آتی بولو، جیتے تو پیسہ آتا، مال آتا، دشمنوں کا ہو جاتے سنو، اللہ کے واسطے جانا لڑنا ہے، اللہ کا دین اسلام ہمیں بلند کرنا ہے، اللہ کا کلمہ کو جاتے نہیں ہے، مال پیسہ آیا تو رکھ لیں گے کہو جاتی ہے، ان کی نیت خراب ہے ان کی۔ اچھا ٹھیک ہے،
تو یہ نہیں ہونا ہے. اللہ کے لیے, اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے, اللہ کا دین کا سکہ دنیا میں جمانا ہے, اس لیے نیت سے جانا ہے. تو منافق لوگ جب جنگ میں جانے سے پہلی بات تو پیچھے رہ جاتی ہیں, دوسری بات کہ جاننے دیتے نہیں. اب مسلمان لوگ جو جنگ میں گئے ہیں, اگر ان لوگوں کو اگر کوئی نقصان پہنچ گیا, ہار گئے, یا پھر مسلمان لوگ مارے گئے سمجھو, یہ لوگ منافق لوگ پیچھے رہتے ہیں تو آتے نہیں. انہوں کیا انہوں کیا بولتے ہیں دن میں, بولو اچھا ہوا بھائی, اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہوا, ہمیں گھر میں رہ کے بچ گئے, کہ وہ بولتے ہیں بھائی مسلمانوں کو نقصان ہو رہا, مسلمان لوگ شہید ہو گئے, مر گئے دشمنوں کے اس میں آ کو, تو یہ لوگ کیا بول رہی ہیں ہمیں نہیں گئے. نہیں جا کو افسوس کرنا نہیں بھائی, ہمارے مسلمان لوگ مر گئے دشمنوں کے ہاتھوں سے, کو بول کو میں جانا تھا, سو کو یہ سوچتے نہیں. اچھا ہوا بھائی انہوں مر گئے اور مجھے اللہ بچا لیا, وہ ایسا لوگ ایسا خوشی ہو جاتی. دوسرا جب مسلمان اگر جیت جاتے ہیں, ان کو کامیابی ہو جاتی ہے جنگ میں, تو جیت گئے تو کیا ہوتا, ہر کے سنا کے پورے مال گل, ان کے گھوڑے گیڑے سب بھی جیت و چنانگ آ جاتی. جب مسلمانوں کو جیتتے ہیں جنگ, تو یہ لوگ کیا خیال کرتے ہیں, کیا خیال کرتے ہیں, ہمیں جانا تھا, پیسہ تھا ہمارے کو, جب خیال کرتے ہیں لوگ ہمیں جنگ میں جاتا تھا کتنا اچھا ہوتا تھا, ہمارے پیسے ملتے تھے, مالی غنیمت بولتے ہیں اسے. جنگ میں گئے تو جیتے تو جنگ میں جو لوگ ہار جاتی نہیں, ہار کے سنا کے مال سب گھوڑے گیڑے سب آتے نہیں, اسے بولتی مالی غنیمت. تو یہ لوگ وہی سوچنے کا منافق لوگ, ہمیں بھی جاتے تھے تو جنگ میں کتنا اچھا ہوتا تھا, مالی غنیمت ہاتھ لگتا تھا, ملتا تھا, بڑی کامیابی ہم کو ملتی تھی, پیسے ملتے تھے. بولتی سنو پیسہ نہیں تھا, توجہ خالی. تو مسلمان آدمی کی توجہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے, دین غالب کرنا ہے, دین کو, دشمنوں کو ہمیں ختم کرنا ہے, یہ جذبہ ہوتا ہے مسلمان لوگوں کا. لیکن منافق لوگوں کا جذبہ کیا ہوتا ہے, مالی غنیمت حاصل کرنا, یہ جذبہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ منافق لوگوں کے مزاج اور عادت کو اللہ یہاں بیان فرماتے ہیں. یہ لوگ پہلی بات تو آتے نہیں, اگر یہ لوگ آئے تو بھی کیا واسطے آتی ہیں, مالی غنیمت حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں, اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے, اس کے لیے یہ لوگ نہیں آتے. تو کیا کرنا ہے ہمارے لیے, پیغام سبق کیا ہے, تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ لوگ جب کبھی دشمنوں سے مقابلہ پڑ جائے تو اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھ لینا چاہیے, بچاؤ کا سامان ہمیں سیکھ لینا چاہیے, تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر منافقوں کا مزاج بزدلی یا پھر دنیا کی لالچ کے واسطے لڑنا, پیسے کے واسطے لڑنا, مالی غنیمت مل جاتا کا کوئی, یہ ہمارے اندر مزاج نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, اتنا ہی ہے.